السلام علیکم دوستو، سحر و افطار میں الائچی اور دہی کھانے سے کیا واقعی پیاس کم لگتی ہے؟ آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ماہ رمضان میں چاہے سحری کا دسترخوان ہو یا افطار کا، گھر میں ہر ایک کی پسند کا خیال رکھنا اور کھانوں میں نت نئی تراکیب کو شامل کرنا ہماری روایات کا حصہ رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان کے روزے کبھی سردی میں آتے ہیں تو کبھی گرمی میں آتے ہیں۔ اب چاہے کم دورانیہ والے سیام ہو یا طویل دورانیہ کے روزے، ایک سوال اکثر کی زبان پر ہوتا ہے: پیاس لگی تو کیا کریں گے؟ ان دنوں پاکستان میں ماہ رمضان مارچ اور اپریل کے موسم میں آیا ہے، جب ملک کے اکثر علاقوں میں موسم قدرے بہتر اور معتدل ہے، لیکن روزوں کے شروع ہوتے ہی ہر کوئی پیاس سے بچنے کے اپنے اپنے آزمودہ ٹوٹکے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، جن میں سر فہرست سحری کے وقت الائچی، پودینہ اور دہی کھانے کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا پانی پینا شامل ہیں۔ ان ٹوٹکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سحری میں ان چیزوں کو استعمال کر لیا تو آپ کا 14 گھنٹے سے زائد دورانیے کا روزہ بنا پیاس کے آرام سے گزر جائے گا۔ لیکن ان تمام مفروضوں میں کتنی صداقت ہے، اور کیا واقعی یہ ٹوٹکے روزے میں پیاس کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں؟ ہم نے اسی حوالے سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی ماہر غذائیت زینب غیور سے بات کی اور ان سے نہ صرف ان ٹوٹکوں پر تفصیلی بات کی، بلکہ یہ بھی جانا کہ اس مہنگائی کے دور میں کم خرچ میں سحر و افطار میں کیا کھانا چاہیے، اور کیا پلیٹ سے باہر کر دینا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ دہی سحری میں بہترین۔ الائچی پودینہ پیاس میں کمی نہیں بلکہ تازگی کا احساس دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان کے دسترخوان کو روایتی اور ثقافتی اعتبار سے خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم سحری کے وقت کی بات کریں تو اس میں پھینیوں سے لے کر پراٹھے، انڈے، سالن، خصوصاً گوشت کی ڈش، دہی، لسی، ملک شیک غرض ایک لمبی فہرست ہے جو روزے دار کھاتے ہیں۔ تاہم ماہر غذائیت زینب غیور کے مطابق عمومی طور پر ہم سحر و افطار میں صحت بخش غذائیں استعمال نہیں کرتے۔ ان کے مطابق روایتی پکوانوں کے ساتھ ایسی چیزوں کو شامل کرنا ضروری ہے جو ہمیں دن کے وقت بھی توانائی بحال رکھنے میں معاون ہو، اور دہی اس میں سر فہرست ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال بہت اچھا ہے۔ دودھ سے بنی اشیاء سے حاصل ہونے والے ملک پروٹین ہمارے معدے میں بہت دیر تک موجود رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے زیادہ دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق دہی میں کچھ ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آپ کی پانی کی طلب کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے۔ زینب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ دہی میں چینی یا دیگر چیزیں شامل کر دیتے ہیں، وہ شامل نہ کریں تو دہی سحری میں ہماری توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے معاون ہے۔ ہم نے زینب غیور سے سوال کیا، کیا سبز الائچی اور پودینے کے پتے روزے کی حالت میں پیاس کو کم کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ سبز الائچی اور پودینے کے پتے سلاد میں یا ویسے ہی چبانے میں مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں بلا شبہ تازگی کا احساس دیتی ہیں، تاہم اس کا براہ راست تعلق آپ کی پیاس کم کرنے سے نہیں ہے۔ اچار اور نمک سے بھرپور اشیاء سحری میں نہ کھائیں۔ زینب غیور کا کہنا ہے کہ رمضان میں غذا کے حوالے سے ہم نے ثقافتی طور پر کئی غیر ضروری چیزیں شامل کر دی ہیں۔ ان کے مطابق سحری میں وہی غذا بہتر ہے جو ہم عام طور پر ناشتے میں لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ روزے کی حالت میں ہمیں کئی گھنٹوں تک خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے، لہٰذا غذا کے استعمال میں ہمیں کچھ چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پیاس کم سے کم لگے، تو اس کے لیے کم سے کم نمک والی چیزیں کھانی چاہیے۔ ماہرہ غذائیت زینب غیور کے مطابق اگر ہم ناشتے میں پراٹھا کھاتے ہیں تو سحری میں پراٹھا کھانے سے دن کے وقت سینے میں جلن یا تذابیت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بجائے چپاتی کے ساتھ انڈا لے، سالن بھی کھایا جا سکتا ہے، اس میں ذائقہ نہیں۔ سحری کے وقت اچار بالکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اچار میں بہت نمک ہوتا ہے۔ سحری میں
نمک والی چیزیں جتنی زیادہ کھائیں گے دن میں اتنی ہی پیاس لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہم پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سحری اور افطاری میں خصوصاً دہی سے بنے لوازمات رکھیں، جیسے چنا چاٹ، فروٹ چاٹ یا دہی بھلے کی سلاد۔ ایسا کرنے سے اس میں ملک سورس پروٹین کے ساتھ سلاد بھی آ جاتا ہے، جو رمضان میں عام طور پر کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر سحری کے وقت چائے یا کافی پی جائے تو کوشش کریں کہ وہ زیادہ تیز یا کڑک نہ ہو، بلکہ زیادہ دودھ کے ساتھ بنی ہو، کیونکہ کیفین کی زیادہ مقدار سے جسم سے پانی کا اخراج تیزی سے ہوگا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ چائے یا کافی کو سحری کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب نہ پئیں، بلکہ اس وقت لیں جب سحری میں کچھ وقت ہو تاکہ آپ بعد میں پانی پی سکیں۔ ڈاکٹر زینب غیور کے مطابق چائے اور کافی پیشاب آور ہے، تو سحری میں بالکل آخری وقت میں انہیں لینے سے بار بار پیشاب آئے گا اور اس طرح جسم سے پانی کا اخراج ہوگا اور آپ میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء جیب اور پیٹ دونوں پر بھاری، اور یہاں کچھ بات شامل کرتے ہیں افطار کے وقت دسترخوان کی۔ ہماری روایت کے مطابق افطار کے دسترخوان پر پکوڑے، سموسے، چکن اور ویجیٹیبل رول، شامی کباب اور کئی دیگر ایسے لوازمات شامل ہوتے ہیں جو فرائی ہونے کے باعث اشتہا انگیز تو ہوتے ہیں، تاہم تیل میں تلے ہونے کے باعث یہ فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ غذا کی ماہر زینب غیور کا کہنا ہے کہ افطاری کے وقت جیسے عام دنوں میں شام کے وقت ہم کچھ ہلکا کھاتے ہیں، تو اسی طرح کچھ ہلکا سنیک لیں۔ 2 سے 3 کھجوریں ہماری توانائی کو فوری بڑھا دیتی ہیں، جبکہ پھل ہماری پیاس کو کم کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت بھی خصوصاً دہی سے بنے لوازمات کھائیں، جیسے چنا چاٹ، دہی ملائی گئی فروٹ چاٹ، دہی بھلے وغیرہ۔ ڈاکٹر زینب بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء کو جیب اور پیٹ دونوں پر بھاری قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں روایتی طور پر افطار کے وقت تلے ہوئے کھانے اور پکوان تیار کیے جاتے ہیں، انہیں ضرور کھائیں، لیکن ان کے استعمال میں توازن لائیں۔ اگر افطاری کا ہفتہ وار مینیو بنا لیا جائے تو ہفتے کے 7 دن میں ہم کسی دن چنا چاٹ، کسی دن دہی بھلے، کبھی پکوڑے، کبھی سموسے اور کبھی رول بنا کر روایات اور زبان کے چٹخارے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر رمضان میں روزانہ افطار میں تلی ہوئی اشیاء کھائی جائیں اور اس سے عموماً معدے اور آنتوں کا کام متاثر ہوتا ہے اور فائبر اور پوٹاشیم کی کمی سے قبض کے مسئلے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔